BA پارٹ فرسٹ اردو کے کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں نے گزشتہ دنوں سر سید اور اس کے بعد سر سید کے رفقا میں حالی کی سوانح حیات اور ادبی خدمات پر آپ سے گفتگو کی تھی۔ آج اسی سلسلہ گفتگو کی ایک اور شخصیت نذیر احمد کی حیات اور خدمات پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ سر سید کے رفقا میں نذیر احمد کا نام بھی بہت اہم ہے۔ نذیر احمد 6 دسمبر 1836 عیسوی کو بجنور ضلع کی نگینہ تحصیل کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کا سلسلہ نسب شاہ عبدالقدوس گنگوہی کے جانشینوں میں ایک بزرگ عبدالغفور اعظم پوری سے ملتا ہے۔ ان کے نانا قاضی غلام علی شاہ اپنے زمانے کے ایک بڑے صوفی بزرگ تھے، جنہوں نے مولوی سعادت علی خاں کو خانہ داماد بنا رکھا تھا۔ یہ اطلاع نذیر احمد پر PhD کی ہے ڈاکٹر اشفاق محمد صاحب نے، ان کے حوالے سے میں نے جو ہے وہ آپ کو بتائی۔ ابتدائی تعلیم ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے والد مولوی سعادت علی خاں سے حاصل کی۔ اس کے بعد ان کے والد نے ڈپٹی نذیر احمد کو دہلی میں مولوی عبدالخالق کے حوالے کر دیا۔ مولوی عبدالخالق دہلی کی پنجابیوں کے کڑے کی مسجد میں جو ہے وہ رہتے تھے اور مسجد میں امامت کرتے تھے اور بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ خود نذیر احمد کا بیان ہے جو انہوں نے اپنے شاگرد مرزا فرت اللہ بیگ کو دیا، اور مرزا فرت اللہ بیگ نے نذیر احمد کی کہانی کچھ میری زبانی میں تحریر کیا ہے کہ میں پنجابیوں کے کڑے کی مسجد میں رہتا تھا اور تعلیم حاصل کرتا تھا۔ پڑھنے کے علاوہ میرا صرف کام یہ تھا کہ فرصت کے اوقات میں محلے میں گھومتا اور محلے کے گھروں سے کھانا جمع کرتا تھا۔ اس طرح 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 کا کھانا جمع ہو جاتا تھا اور ہم عربی پڑھنے والے طلباء ان کھانوں کو کھا کر گزر بسر کرتے تھے۔ مولوی عبدالخالق کی ایک نہایت شوخ و شرارتی بیٹی تھی جو مولوی نذیر احمد سے اپنے گھر کا اور محلے کے دیگر گھروں کا مسالہ پسواتی تھی، جس کی نذیر احمد نے مولوی صاحب سے شکایت بھی کی، مگر مولوی خالق صاحب اسے ہنس کر ٹال دیتے تھے۔ اتفاق کی بات، ایک دن نذیر احمد سودا لینے اجمیری گیٹ گئے ہوئے تھے۔ اجمیری بازار کے علاقے میں دلی کالج تھا جو انگریزوں نے قائم کیا تھا ہندوستانیوں کو انگریزی تعلیم اور مغربی تعلیم دینے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابتداً وہاں جو ہے وہ عربی، فارسی، اردو بھی پڑھائی جاتی تھی۔ اس دلی کالج کے سامنے نذیر احمد نے بھیڑ دیکھی۔ نذیر احمد کا بچپنا تھا، یہ تماشا دیکھنے بھیڑ دیکھ کے پہنچ گئے کہ دیکھیں یہاں کیا تماشا ہو رہا ہے۔ جب قریب پہنچے تو مجمع کی زیادتی کی وجہ سے دھکا مکی کا شکار ہوئے، اور دھکا مکی میں یہ اس کمرے کے سامنے گرے جہاں زبردست ہجوم تھا۔ ایک انگریز افسر اس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے نذیر احمد کو گرتے ہوئے دیکھا تو وہ کرسی سے اٹھا اور اٹھ کے اس نے نذیر احمد کو اٹھایا اور ان سے پوچھا چوٹ تو نہیں آئی؟ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، چوٹ نہیں لگی۔
اس گفتگو کے بعد اس نے یوں ہی نذیر احمد سے پوچھ لیا، کچھ پڑھتے بھی ہو؟ نذیر احمد نے کہا کہ جی پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے کتابوں کے نام بتانا شروع کیے۔ نذیر احمد نے جن کتابوں کے نام لیے ان کو سن کر وہ حیرت میں پڑ گیا، اس لیے کہ نذیر احمد کا قد جو ہے وہ بہت چھوٹا تھا، 13-14 برس کے تھے، مگر وہ 13-14 برس کے لگتے نہیں تھے اپنے قد کی کمی کی وجہ سے۔ اس نے عمر پوچھی نذیر احمد کی کہ تمہاری ایج کیا ہے؟ وہ کہا مجھے صحیح نہیں پتہ۔ اسے حیرت تو ہوئی تھی، نتیجہ ہے کہ وہ نذیر احمد کو لے کے مولوی صاحب کے پاس گیا جو دلی کالج میں طلباء کے داخلے کے لیے انٹرویو لے رہے تھے، اور ان سے اس انگریز افسر نے، جس کا نام مسٹر کارگل بتایا جاتا ہے، یہ کہا کہ مولوی صاحب یہ بچہ یہ کہتا ہے کہ میں ان کتابوں کو پڑھتا ہوں، ذرا دیکھیے تو صحیح کہ یہ سچ بھی کہتا ہے یا نہیں، یوں ہی تو نہیں بک رہا ہے۔ مولوی صاحب نے نذیر احمد سے پوچھا کتاب دوں، پڑھے گا؟ نذیر احمد نے کہا ہاں کیوں نہیں پڑھوں گا۔ مولوی نے کتاب نذیر احمد کے سامنے رکھی، نذیر احمد نے کتاب پڑھ کر سنا دی، جس کے نتیجے میں مولوی نذیر احمد کا داخلہ دہلی کالج میں ہو گیا۔ وہاب اشرفی کے مطابق یہ واقعہ 1845 عیسوی میں پیش آیا۔ اب اگر 1845 میں پیش آیا تو اس کا مطلب اس وقت نذیر احمد کی عمر 9 برس تھی، جبکہ خود نذیر احمد کا بیان ہے کہ میں 13-14 برس کا تھا۔ تو ابھی یا تو جو ہے وہ یہ مانیے کہ یہ 45 کا واقعہ نہیں ہے، اور یا یہ مانیے کہ نذیر احمد سے اپنی عمر بتانے میں تسامح ہوا۔ بہرحال یہ مسائل ڈاکٹر اشفاق محمد جیسے جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے نذیر احمد پر پی ایچ ڈی کی ہے۔ تو تحقیقی مسئلہ ہے، آپ کو تاریخ کے حوالے سے جو مل رہا ہے وہ لکھ دینا ہے، اتنا ہی۔ آپ بی اے کے طالب علم ہیں، آپ کو اس سے ہی گفتگو ہے، اس سے زیادہ آپ سے مطالبہ بھی نہیں ہوگا اور آپ سے توقع بھی نہیں رکھی جاتی۔ دہلی کالج میں بہرحال 1845 عیسوی میں وہاب اشرفی کے مطابق نذیر احمد کا داخلہ ہو گیا۔ وظیفہ مل گیا دہلی کالج میں داخلے کے بعد۔ نتیجہ یہ ہے کہ نذیر احمد کو اقتصادی پریشانی کی طرف سے جو ہے وہ جو کھانے کی پریشانی تھی اس کی طرف سے نجات مل گئی۔ نذیر احمد نے خود مرزا فرت اللہ بیگ کو جو بیان دیا اس میں یہ کہا ہے کہ 13 برس کی عمر تھی میری جب میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، لیکن 13 برس کی عمر میں یتیم ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی ذہانت کے بلبوتے پر تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 1853 عیسوی تک دہلی میں قیام رہا، اور مولوی عبدالخالق کی اسی دختر سے جو بچپن میں پنجابیوں کے کڑے کی مسجد میں جب یہ رہتے تھے اور کھانا لینے جاتے تھے، محلے بھر کا مسالہ ان سے پسواتی تھی، اسی دختر سے ان کی شادی بھی ہو گئی۔ اور نذیر احمد کے مطابق شادی کے بعد ان کی شریک حیات بہت سیدھی ہو گئی تھی۔ نذیر احمد تکمیل تعلیم اور شادی کے بعد گجرات چلے گئے اور گجرات میں 40 روپے تنخواہ پر مولوی کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ اس زمانے میں 40 روپے تنخواہ بہت ہوتی تھی، لیکن مولوی صاحب پتہ نہیں کیوں گجرات کی اس مولوی والی نوکری سے بہت زیادہ خوش نہیں تھے، اس لیے جلد ہی انہوں نے
اس سے استعفیٰ دے دیا اور کانپور میں انسپیکٹر مدارس ہو گئے. لیکن یہ ملازمت بھی انہیں بہت زیادہ راس نہیں آئی. اس ملازمت سے بھی انہوں نے استعفیٰ دیا اور استعفیٰ دے کر 1857 کے ہنگامے میں وہ 1857 کے ہنگامے کے بعد دہلی آ گئے. کچھ عرصے کے بعد انہیں اعظم گڑھ میں ڈپٹی کلکٹر کا عہدہ دیا گیا اور وہ ڈپٹی کلکٹر ہو کر وہاں چلے گئے اور تقریباً کوئی 18-19 سال اس عہدے پر فائز رہے. 1877 عیسوی میں 2 سال کی رخصت لے کر نذیر احمد حیدرآباد گئے اور 1240 روپے ماہوار پر ممبر مال بنے اور اپنی محنت و ایمانداری کے سبب حیدرآباد میں جلد ہی ترقی کر کے ناظم بندوبست اور صدر تعلقہ دار ہوئے. نذیر احمد بہت ہی جفاکش، وقت کے پابند اور مشرقی قدروں کے امین اور محافظ تھے. اسی کے ساتھ ساتھ نہایت بے باک اور صاف گو تھے. حاضر دماغ اور ظریف الطبع انسان تھے. نذیر احمد کے ان اوصاف پر ان کے نقادوں نے کافی توجہ دی ہے. نذیر احمد کو روپے پیسے کمانے کی بھی بہت لگن تھی. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے غربت دیکھی تھی. ان کے شاگرد مرزا فرت اللہ بیگ نے نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی میں سود تک لینے کا ذکر کیا ہے. حالانکہ نذیر احمد مولوی تھے اور مولویت کی تعلیم حاصل کی تھی. انہوں نے جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ بھی کیا تھا اور ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن کا ترجمہ کیا تھا تو قرآن میں سود کی ممانعت ہے، اس سے بھی واقف رہے ہوں گے. اب پتہ نہیں جو ہے وہ کس حد تک مرزا فرت اللہ بیگ کا بیان صحیح ہے، اس پر تحقیق کی جانی چاہیے. نذیر احمد نے 1868 عیسوی میں امور خانہ داری اور لڑکیوں کی تربیت کے موضوع پر ایک ناول میرات العروس کے نام سے تحریر کیا. اس کے 4 سال کے بعد 1872 میں ان کا ایک دوسرا ناول بنات الناش طبع ہوا. اس ناول میں تعلیم اور خاص کر اخلاقی تعلیم پر بہت زور ہے. 1887 عیسوی میں نذیر احمد نے توبۃ النصوح کے نام سے ایک ناول لکھی. یہ ناول فنی اعتبار سے پہلے 2 ناولوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. اس کا موضوع یہ ہے کہ نصوح جو اس ناول کا بنیادی کردار ہے، خواب میں قیامت کا نقشہ دیکھتا ہے اور اس کی زندگی میں قیامت کا نقشہ دیکھنے کے بعد ایک اصلاحی انقلاب آتا ہے. اس ناول میں 3 اہم کردار ہیں. نصوح کا کردار ہے، اس کے بیٹے کلیم کا کردار ہے اور کلیم کے دوست مرزا ظاہردار بیگ کا کردار ہے. یہ تینوں کردار بہت دلچسپ ہیں اور پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. 1885 عیسوی میں انہوں نے ایک اور ناول فسانہ مبتلا تحریر کی. فسانہ مبتلا کا موضوع تعدد ازدواج ہے. اسلام میں 1 سے زیادہ شادیوں کا حکم ہے. ہمارے ہندوستانی سماج میں اس وقت کچھ سلاطین، امراء، رؤساء وغیرہ کے زیر اثر
ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج موجود تھا۔ اس پر تنقید انہوں نے کی ہے اور تربیت اولاد پر بہت سے سوال بھی قائم کیے ہیں۔ ابن الوقت ان کا سب سے اہم ناول ہے۔ اس کا ہیرو ابن الوقت حالات کو دیکھتے ہوئے انگریزی وضع اختیار کرتا ہے۔ ان کا آخری ناول رویائے صادقہ ہے جو 1894 میں شائع ہوا۔ نذیر احمد 28 دسمبر 1910 کو فالج کی بیماری میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ نذیر احمد کی نثر نگاری کا جہاں تک تعلق ہے، ان کی نثر میں آپ کو عربی اور فارسی الفاظ کا کثرت سے استعمال دکھائی دے گا۔ عربی فارسی تراکیب کا وہ اردو میں بلا تکلف اور بنا روک ٹوک استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے اردو میں جو عربی اور فارسی کی تراکیب استعمال کی ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں۔ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں معلوم ہوتی۔ ان کی زبان اور ان کا بیان بڑا دلکش ہے اور صرف دل کو موہ لینے والا ہی نہیں ہے، اس میں اثر آفرینی کی کیفیت بھی پائی جاتی ہے۔ مگر سر سید اور سر سید کے رفقا کے ہاں ایک مقصدیت کا جو پہلو ہے وہ ان کی نثر پہ حاوی دکھائی دیتا ہے، اور یہ مقصد نذیر احمد کی نثر پر بھی جو ہے وہ حاوی ہے۔ وہ اصلاح سماج و معاشرہ اور شخصیت و کردار کی تعمیر کے سلسلے میں سر سید سے خاصے متاثر ہیں۔ اسی لیے ان کی نثر پر سر سید کے اصلاحی رنگ کا بہت زیادہ اثر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے میری گفتگو سنی، اس کے لیے شکریہ۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔